تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میری بیٹی ہے ہیزل۔ ہیزل نے خواہش کی کہ زمین کھل جائے اور اسے پوری طرح نگل جائے۔ اسے کبھی بھی اتنی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ رفیل جو کہ ہیزل کا کزن تھا اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کو دیکھے بغیر فیبی ہیزل کے پیچھے چھپ گیا اور ہیزل کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ لوکا اب فیبی کو گھور رہا تھا کہ جب لوکا کی نظریں فیبی سے ہوتی ہوئی ان نازک سفید ٹانگوں پر گئیں جن کے ساتھ فیبی چپکا ہوا تھا، ہیزل نے لوکا کی نظریں جب اپنی ٹانگوں پر محسوس کی تو جھٹکے سے فیبی کو خود سے الگ کیا۔ شاید مستقبل کے دلہن اور شوہر کو چند منٹ کے لیے اکیلے ملاقات کرنی چاہیے، سالواٹور ورتیلیو نے تجویز کیا۔ ہیزل کی نظریں جھک گئی تھیں گھبراہٹ سے۔ لوکا نے دیکھا تھا لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جبکہ ہیزل کے والد مسکرائے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہیزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بابا اسے اکیلا چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی ایک آدمی کے ساتھ۔ کیا مجھے رہنا چاہیے؟ امبرٹو نے پوچھا۔ ہیزل نے اسے ایک تیز مسکراہٹ دی جو والد کے سر ہلانے پر غائب ہو گئی۔ انہیں اکیلے چند منٹ بات کرنے دیں، والد نے کہا۔ سالواٹور ورتیلیو، لوکا کے دادا نے لوکا کی طرف آنکھ ماری۔ اب صرف لوکا، فیبی اور ہیزل باقی رہ گئے تھے کمرے میں۔ فیبیانو، والد کی تیز آواز آئی۔ چلو باہر۔ فیبیانو نے ہچکچاتے ہوئے ہیزل کا ہاتھ چھوڑ دیا اور چلا گیا، لیکن لوکا کو اچھی طرح گھور کر۔ لوکا کو اس 5 سال کے بچے پر حیرت ہوئی جو مافیا کنگ پر روپ چھاڑنا نہیں بھولتا تھا۔ پھر دروازہ بند ہو گیا اور وہ اب اکیلے تھے۔ لوکا کے والد کی آنکھ مارنے کا مطلب کیا تھا؟ ہیزل نے لوکا کو گھورا۔ ہیزل نے اپنی سوچ کو داد دی کیونکہ وہ واقعی اتنی اونچی ہیلز پہن کر لوکا کی تھوڑی تک آتی تھی۔ لوکا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس نے ہیزل کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہیزل کو لگا وہ ایک طوائف کی طرح تیار ہونے پر بھی لوکا کو اس میں دلچسپی نہیں ہوئی۔ وہ کیوں دلچسپی لیتا؟ آخر نیو یارک کی حسینائیں آرام سے اس کو بستر پر میسر ہو جاتی ہوں گی۔ ہیزل اپنی سوچوں میں گم تھی جب بولا، کیا آپ نے لباس کا انتخاب کیا ہے؟ ہیزل اچھل پڑی۔ اس کی آواز گہری اور پرسکون تھی۔ نہیں، ہیزل نے اعتراف کیا، میرے والد نے کیا ہے۔ لوکا نے اپنا جبڑا بیچ لیا۔ ہیزل اسے پڑھ نہیں سکی۔ اسے گھبراہٹ ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اپنی جیکٹ کے اندر گئے۔ ہیزل کو لگا کہ وہ بندوق نکال رہا ہے۔ اس کے بجائے اس نے اپنے ہاتھ میں ایک بلیک باکس تھاما۔ وہ ہیزل کی طرف متوجہ ہوا اور ہیزل نے غور سے اس کی کالی شرٹ کو دیکھا۔ کالی شرٹ، کالی ٹائی، کالی جیکٹ، اس کی روح کی طرح سیاہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہر عورت خواب دیکھتی ہے، لیکن جب لوکا نے باکس کھولا تو ہیزل کو ٹھنڈے کپکپاہٹ ہوئی۔ اندر ایک سفید سونے کی انگوٹھی تھی جس کے بیچ میں ایک بڑے ہیرے کے ساتھ 2 معمولی چھوٹے بڑے ہیرے فکس تھے۔ ہیزل نے حیرت نہیں کی۔ لوکا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جب ان دونوں کے درمیان بے چینی عروج پر تھی۔ ہیزل نے جھک کر ہاتھ بڑھایا جب لوکا کی سخت جلد ہیزل کی نرم جلد سے ملی۔ لوکا نے اس کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہنائی، پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کا شکریہ، ہیزل نے کہا اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں ناراض دکھائی تیں۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا تھا؟ ہیزل سوچ ہی سکی۔ اس نے اپنا بازو آگے بڑھایا اور ہیزل نے اس کے ساتھ اپنا بازو جوڑ لیا۔ اب دونوں لاؤنج کی طرف چل دیے۔ انہوں نے بات نہیں کی۔ ہیزل نے سوچا شاید لوکا اس کو پسند نہیں کرتا، شاید شادی بھی روک دے، مگر پھر سوچا اگر ایسا ہے تو اس کے ہاتھوں میں انگوٹھی نہ ڈالتا۔ جب وہ دونوں کھانے کے کمرے میں گئے تو ہیزل نے دیکھا خاندان کی خواتین بھی مردوں کے ساتھ شامل ہو چکی تھیں۔ ورتیلیوز اپنی خواتین نہیں لائے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ہیزل کے والد اور کیرولاس پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے کہ وہ ان کے گھر میں خواتین کو لانے کا خطرہ مول لے سکتے۔
ہیزل ان پر الزام نہیں لگا سکتی تھی کیونکہ وہ خود اپنے والد پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ لوکا نے اپنا بازو ڈھیلا کیا اور ہیزل جلدی سے اپنی ماں اور بہنوں کے پاس چلی گئی، جنہوں نے اس کی انگوٹھی کی تعریف کے پل باندھے۔ ہیزل نے جیانا کی طرف دیکھا۔ ہیزل کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں نے اسے خاموش رہنے کے لیے کیا دھمکی دی تھی، مگر ہیزل یہ جانتی تھی کہ جیانا کیا کہنا چاہتی تھی۔ مردوں نے کاروبار پر بحث کی جبکہ عورتیں خاموش رہیں۔ ہیزل کی نظریں انگلی میں لگی انگوٹھی کی طرف جاتی رہیں۔ انگوٹھی بہت بھاری اور بہت تنگ تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ لوکا نے اسے اپنی ملکیت کے طور پر نشاندہی کیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد مرد شراب پینے اور سگریٹ نوشی کرنے کے لیے لاؤنج میں چلے گئے۔ ہیزل اپنے کمرے میں واپس آئی لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ باتھ روب پہن کر اپنے کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ گئی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں وہ راستہ لیا جو لاؤنج کے دیوار کے پیچھے خفیہ دروازے کی طرف جاتا تھا۔ تبھی اس نے جانا کو دیکھا جو چپکے سے دروازے پر بنے چھوٹے سے سوراخ سے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں لیکن جب اس نے ہیزل کی طرف دیکھا تو وہ سکون کا سانس لیا۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہیزل نے سرگوشی کرتے پوچھا، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ لاؤنج میں موجود مرد ان کی بات سن نہ لے۔ جانا سائڈ پر ہو گئی تاکہ ہیزل دوسرے سوراخ سے جھانک سکے۔ تقریباً سب پہلے ہی جا چکے تھے۔ فادر اور سلواڈور وٹیلیو کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ لوکا اور اس کے باڈی گارڈ بھی وہاں تھے۔ ہیزل نے سوراخ کے ذریعے جھانکا۔ لوکا فائر پلیس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اسکوچ کا گلاس تھا۔ اس کا بھائی میٹیو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں پھیلا کر۔ اس کے چہرے پر کمینوں والی مسکراہٹ تھی۔ وہ بدصورت ہو سکتی تھی لیکن وہ تو حسینہ نکلی۔ آپ کی چھوٹی سی منگیتر کی شکل تو انتہائی شاہانہ ہے۔ وہ لباس، وہ جسم، وہ بال اور چہرہ۔ میٹیو نے سیٹی بجائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر اپنے بھائی کو بھڑکا رہا ہو۔ وہ بچی ہے، لوکا نے غصے سے کہا۔ ہیزل کو اس کا کمنٹ اچھا نہیں لگا لیکن اسے خوشی ہوئی کہ اس نے اسے ویسے نہیں دیکھا جیسے ہر مرد عورت کو حفظ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ مجھے تو کسی بچے کی طرح نہیں لگی تھی، میٹیو نے کہا، پھر سیزر کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا۔ آپ کیا کہتے ہیں، کیا لوکا اندھا ہے؟ سیزر باڈی گارڈ نے کندھے اچکائے اور پھر لوکا پر مختار نظر ڈالی۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے رومیرو؟ اب وہ دوسرے باڈی گارڈ کو کہنے لگا، کیا تمہاری آنکھیں کام کرتی ہیں؟ رومیرو نے اوپر دیکھا پھر جلدی سے نظریں نیچے کر لی۔ میٹیو نے اپنا سر پیچھے کیا اور ہنس دیا۔ باہر میں جاؤ۔ لوکا، کیا تم نے اپنے باڈی گارڈز کو بھی حکم دیا ہے کہ اگر وہ اس لڑکی کی طرف دیکھیں گے تو تم ان کے بھی یعنی پرائیویٹ پارٹ کاٹ دو گے؟ ابھی تو تم دونوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ وہ میری ہے، لوکا بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر ہیزل کی کمر میں سنسناہٹ ہوئی۔ اگلے 3 سالوں تک آپ نیو یارک میں ہوں گے اور وہ یہاں ہوگی۔ آپ ہمیشہ اس پر نظر نہیں رکھ سکتے، یا آپ ہر مرد کو دھمکی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ ہر مرد کے پرائیویٹ پارٹ نہیں کاٹ سکتے۔ ہو سکتا ہے سیم چند خواصراؤں کے بارے میں جانتا ہو جو ہیزل پر نظر رکھ سکتے ہیں، میٹیو نے کہا۔ میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، لوکا نے اپنا گلاس میں ڈرنک ڈالتے ہوئے کہا۔ سیزر، ان 2 بیوقوفوں کو بلاؤ جو ہیزل کے باڈی گارڈز ہیں۔ جس طرح سے ہیزل کا نام اس کے زبان سے نکلا وہ کپا اٹھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے 2 گارڈ بھی ہیں۔ امبرٹو نے ہمیشہ اس کی اور اس کی بہنوں کی حفاظت کی تھی۔ سیزر فوراً چلا گیا اور 10 منٹ بعد امبرٹو اور رفیل کے ساتھ واپس آیا۔ دونوں ہی اس بات پر شدید زخمی نظر آئے کہ انہیں نیو یارک سے کسی نے کتوں کی طرح بلایا ہے۔ والد ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہیزل کے والد نے پوچھا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں بھی اس کی گفتگو سن رہی تھیں۔
یہ دونوں اچھے سپاہی ہیں۔ رفیل ہیزل کا کزن ہے اور امبرٹو نے تقریباً 2 دہائیوں سے میرے لیے کام کیا ہے۔ ہیزل کے والد بولے، جبکہ لوکا نے کہا، میں خود فیصلہ کرنا چاہوں گا کہ ہیزل کے معاملے میں ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ ہیزل نے اپنی سانس روک لی۔ ہیزل کے والد نے اس توہین پر لب بھینچ لیے۔ لوکا امبرٹو کی طرف بڑھا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ چاقو اچھا چلاتے ہیں۔ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ امبرٹو نے سر ہلایا۔ 21 سال سے۔ یہ ایک طویل وقت ہے۔ ہیزل آپ کی بوڑھی بیوی کے مقابلے کافی حسین ہوگی، میٹیو نے کہا۔ ہیزل اس کی بات پر ہام گئی۔ امبرٹو کا ہاتھ اپنی کمر کے گر ہولسٹر کی طرف چلا گیا۔ سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ والد نے بھی تیز نظروں سے دیکھا لیکن مداخلت نہیں کی۔ امبرٹو نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں ہیزل کو اس کی پیدائش سے جانتا ہوں۔ وہ میرے لیے بچوں جیسی ہے۔ جبکہ لوکا نے کہا، وہ زیادہ دیر تک بچی نہیں رہے گی۔ وہ ہمیشہ میری نظروں میں بچی رہے گی اور میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ امبرٹو نے میٹیو کو دیکھ کر کہا، اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کی توہین کی تو میں تمہارے والد سے اجازت طلب کروں گا کہ میں اپنی بیوی کی عزت کے دفاع کے لیے تم سے چاقو سے لڑوں اور تمہیں قتل کر دوں۔ امبرٹو میٹیو پر برسا۔ میٹیو نے سر جھکا لیا۔ تم کوشش کر سکتے ہو۔ میٹیو نے اپنے سفید دانت نکال لیے۔ لیکن تم کامیاب نہیں ہو سکو گے، میٹیو نے کہا۔ جبکہ لوکا بولا، مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک اچھا انتخاب ہیں۔ امبرٹو پیچھے ہٹ گیا لیکن اس کی نظریں میٹیو پر جمی رہیں جسے اس نے نظر انداز کیا۔ لوکا کی نظریں اب رفیل پر جم گئیں جس نے اس وقت تہذیب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ لوکا رفیل کے اتنا قریب آ گیا گھٹتے ہوئے کہ رفیل کو سر واپس جھکانا پڑا۔ رفیل نے خود اعتمادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ ایک معصوم کتے کے بچے کی طرح لگ رہا تھا جو بنگال کے شیر کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم ہیزل کو کیسے دیکھتے ہو، لوکا نے اب رفیل سے نظر ہٹاتے ہوئے کہا، ایک رسیلی آڑو کی طرح جسے تم توڑنا چاہتے ہو۔ اب میٹیو نے بھی مزے سے رفیل کی طرف دیکھا جو کہ مدد طلب نظروں سے ہیزل کے والد کو دیکھ رہا تھا۔ رفیل سرخ ہو گیا۔ آپ تنظیم کے ممبر نہیں ہیں اور یاد رکھیں میں ابھی ہیزل کو آپ سے چھین سکتا ہوں۔ خدا را رفیل اپنا منہ بند رکھ کرو، ہیزل نے سرگوشی نما آواز میں کہا۔ کیا وہ لوکا کی آنکھوں میں خون اترتا نہیں دیکھ رہا تھا؟ ابھی ہیزل نے پلک بھی نہیں جھپکی کہ لوکا نے رفیل کو زمین پر پھینک دیا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اپنا گھٹنا گھسا دیا۔ رفیل کا ایک بازو پیچھے مڑ گیا۔ رفیل نے جدوجہد کی لیکن لوکا نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کے ایک ہاتھ نے رفیل کی کلائی کو پکڑ لیا جبکہ وہ دوسرے ہاتھ سے اپنی بنیان کے نیچے پہنچ کر چاقو نکال رہا تھا۔ ہیزل کی ٹانگیں کپ کپ آئی۔ والد لوکا کو ضرور روکیں گے اس نے سوچا، لیکن والد کے تاثرات ناگوار گزرے جب انہوں نے رفیل کی طرف دیکھا۔ لوکا نے ایک نظر والد کو دیکھا۔ رفیل ان کا سپاہی نہیں تھا، یہ اس کا علاقہ بھی نہیں تھا، اور جب والد نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ چاقو کو نیچے لے آیا اور رفیل کی ٹیک یعنی پرائیویٹ پارٹ کو کاٹ دیا۔ جبکہ یہ سب چپکے سے دیکھتی ہیزل کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں رفیل کی چیخیں گونجی۔ ہیزل نے اپنی چیخ کو دبانے کے لیے اپنی مٹھی پر کاٹ لیا جبکہ جیانا نے ایک ایسی چیخ نکالی جو کسی مردہ کو بھی جگا سکتی تھی۔ کم از کم وہ مڑ گئی اور ہیزل سے دور ہو گئی۔ اس کی قے ہر طرف پھیل گئی۔ باؤنڈڈ ایپیسوڈ 4۔ دروازے کے پیچھے خاموشی کا راج تھا۔ انہوں نے جیانا کی چیخ سنی تھی۔ جب خفیہ دروازہ کھلا تو ہیزل نے جیانا کے اوپری بازوؤں کو پکڑ لیا جس سے والد کا غضبناک چہرہ ظاہر ہوا۔ ان کے پیچھے سیزر اور رومیرو کھڑے تھے۔ جب انہوں نے جیانا اور ہیزل کو دیکھا تو انہوں نے اپنی جیکٹوں کے نیچے ہولسٹرز میں گن واپس رکھ دیے۔ جیانا اب نہیں رو رہی تھی، وہ صدمے میں سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ پیلا تھا اور وہ ہیزل پر جھک گئی تھی۔ ہیزل کو خود بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن اسے جیانا کے لیے مضبوط ہونا پڑا۔
यकीनन, वालिद ने जियाना को घूरते हुए कहा। मुझे मालूम होना चाहिए था कि आप दोबारा परेशानी का बाइस बनेंगी। वालिद जियाना को हेज़ल से दूर करते लाउंज में ले आए। हाथ उठाकर उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। हेज़ल ने उसकी हिफाजत के लिए एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और वालिद ने अपना बाजू दोबारा उठाया। हेज़ल थप्पड़ खाने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन लूका ने अपने बाएं हाथ से वालिद की कलाई पकड़ ली। उसका दायां हाथ अभी तक उस चाकू को पकड़े हुए था जिससे उसने रफेल का प्राइवेट पार्ट काटा था। चाकू और लूका का हाथ खून से लिपटा हुआ था। हेज़ल की आंखें फैल गईं। वालिद घर के मालिक थे, उन सब पर आका। लूका की मुदाखलत हेज़ल के वालिद की इज्जत की तौहीन थी। अम्बर्टो ने अपना चाकू निकाले और वालिद ने अपनी बंदूक पर हाथ रखा। सीजर, मेटियो और रोमेरो ने अपनी बंदूकें निकाल लीं। रफेल फर्श पर लिपटा हुआ था, अपने हाथ पर झुका हुआ था। कमरे में उसकी सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। क्या कभी किसी की लाल मंगनी हुई थी? मेरा मतलब बेइज्जती नहीं था, लूका ने सुकून से कहा। गोया न्यूयॉर्क और शिकागो के दरमियान जंग छिड़ने के बहाने पर नहीं थी। लेकिन हेज़ल, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने उसे सज़ा देने का अपना हक खो दिया है जब आपने उसे मेरी मंगेतर बनाया था। अब उसे सज़ा देने का हक भी सिर्फ मैं रखता हूँ क्योंकि वो मेरी है। वालिद ने हेज़ल की उंगली में अंगूठी की तरफ देखा, फिर अपना सर झुका लिया। लूका ने उनकी कलाई छोड़ दी और कमरे में मौजूद दूसरे आदमियों ने सुकून का सांस लिया, लेकिन अपने हथियार वापस नहीं रखे। ये सच है, वालिद ने पीछे हटकर हेज़ल की तरफ इशारा किया। फिर क्या तुम इनके अंदर कुछ अक्ल दिलवाने का एहसास पैदा पसंद करोगे? लूका की सख्त निगाहें हेज़ल पर जम गईं और उसने सांस लेना बंद कर दिया। उसने मेरी नाफरमानी नहीं की, लूका बोला। वालिद ने होंठ भींच लिए, फिर बोले, आप सही हैं, लेकिन जैसा कि हेज़ल शादी तक मेरी छत के नीचे रहेगी और चूंकि माफिया लॉ मुझे इसके खिलाफ हाथ उठाने की से मना करता है, इसलिए हेज़ल को सज़ा देने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा। उन्होंने जियाना को देखा और उसे दूसरी बार मारा। तुम्हारी हर गलती की हेज़ल, तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह सज़ा कबूल करेगी। हेज़ल ने अपने होंठों को एक साथ दबाया। हेज़ल की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने लूका या वालिद की तरफ नहीं देखा। अम्बर्टो, जियाना और हेज़ल को उनके कमरों में ले जाएं और यकीनी बनाएं कि वो वहीं रहेंगे। अम्बर्टो ने अपनी चाकू अंदर की और उन दोनों को अपने पीछे चलने का इशारा किया। हेज़ल अपने वालिद के पास से गुजरी, जियाना को अपने साथ घसीटती हुई ले गई। हेज़ल की नज़रें रफ़ील की तरफ उठीं, जिसके ज़ख्म से अभी तक खून बह रहा था। उसके हाथ, उसकी कमीज़ और पतलून खून से ढकी हुई थी। जियाना ने यूँ कहा जैसे वो दोबारा क्या करने वाली हो। नहीं, हेज़ल ने सख्ती से कहा, मेरी तरफ देखो। उसने अपनी आंखें खून से हटा लीं और हेज़ल से नज़रें मिला लीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके निचले होंठ पर जख्म हो गया था, जिससे उसकी ठोड़ी और उसके नाइट गाउन पर खून टपक रहा था। हेज़ल ने उसका हाथ जकड़ लिया। अम्बर्टो उन्हें कमरे से बाहर ले गया। ख़वातीन, वालिद ने तंज़िया लहजे में कहा, ये थोड़ा सा खून भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरवाज़ा बंद होने से पहले हेज़ल को लूका की नज़रें अपनी कमर पर जमी महसूस हुईं। जाना ने अपने खून आलूदा होंठों को साफ किया, जबकि वो दोनों अम्बर्टो के पीछे राहदारी से सीढ़ियाँ चढ़ते तेज़ी से गए। मैं इनसे नफ़रत करती हूँ, जियाना बड़बड़ाई। मैं इन सब से नफ़रत करती हूँ। हेज़ल नहीं चाहती थी कि अम्बर्टो के सामने इस तरह की बात करें। अम्बर्टो ने हेज़ल को रोका जब वो जियाना के पीछे उसके कमरे में जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब वो आज रात अकेली रहे, और हेज़ल खुद भी अकेली नहीं रहना चाहती थी। आपने सुना आपके वालिद ने क्या कहा? हेज़ल ने अम्बर्टो की तरफ देखा। मुझे जियाना के होंठों पर मरहम पट्टी रखनी है। अम्बर्टो ने सर हिलाया। ये कुछ नहीं है। आप दोनों एक साथ कमरे में हमेशा परेशानी का बाइस बनती हैं। क्या आपको लगता है कि आज रात आप अपने वालिद को मज़ीद परेशान नाराज़ करना दानिशमंदी है? अम्बर्टो ने जियाना का दरवाज़ा बंद कर दिया और आहिस्ता से को हेज़ल अंदर दाखिल हुई, फिर अम्बर्टो की तरफ मतवज्जा हुई। बड़े आदमियों से कमरा एक आदमी को बेबस लड़की को मारते हुए देखता है।
یہ مردوں کی غیرت اور ہمت ہے۔ جبکہ امبرٹو بولا، آپ کے ہونے والے شوہر نے آپ کے والد کو روکا، مجھے مارنے سے، جانا کو نہیں۔ امبرٹو مسکرایا۔ لوکا نیو یارک پر حکومت کر سکتا ہے لیکن یہ شکاگو ہے اور آپ کے والد کونسلر ہے۔ آپ لوکا کی تعریف کر رہے ہو، ہیزل نے بے یقینی سے کہا۔ آپ نے اسے رفیل کی انگلی پرائیویٹ کارڈ کاٹتے ہوئے دیکھا اور آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جبکہ امبرٹو بولا، آپ کا کزن خوش قسمت ہے۔ دا وائس، لوکا نے اسے کچھ اور نہیں کھاٹا۔ لوکا نے وہی کیا جو ہر آدمی کرتا، شاید ہماری دنیا کا ہر آدمی۔ امبرٹو نے ہیزل کا سر تھپتھپا دیا جیسے وہ ایک پیارا بلی کا بچہ ہو۔ سونے جائیں۔ کیا آپ ساری رات میرے دروازے پر پہرا دیتے رہیں گے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ میں دوبارہ چپکے سے باہر نہ جاؤں؟ ہیزل نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ بہتر ہے اس کی عادت ڈال لیں۔ اب جب کہ لوکا نے آپ کی انگلی پر انگوٹھی ڈالی ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ہیزل نے زور سے دروازہ بند کیا۔ پہرہ دار دور سے بھی لوکا اس کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ ہیزل نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی شاید تک سکون سے چلتی رہے گی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب سب کو معلوم ہوگا کہ میری انگلی میں انگوٹھی کا کیا مطلب ہے۔ رفیل کو مارنا ایک اشارہ تھا، ایک انتباہ۔ ہیزل کی 18ویں سالگرہ کے دن اب قریب تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوکا سے شادی کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ ہیزل نے اسے اس رات کے بعد نہیں دیکھا تھا جب اس نے رفیل کی انگلی کاٹ دی تھی۔ وہ اسے سالگرہ، کرسمس کی چھٹیوں، ویلنٹائن ڈے اور ان کی منگنی کی سالگرہ کے لیے مہنگے زیورات بھیجتا تھا، لیکن جیسے پچھلے 30 مہینوں میں ان کا رابطہ اتنا ہی تھا۔ ہیزل نے انٹرنیٹ پر دوسری خواتین کے ساتھ اس کی تصاویریں دیکھی تھیں، لیکن یہ بھی آج اس وقت رک جائے گی جب ان کی منگنی پریس میں لیک ہو جائے گی۔ کم از کم عوام وہ اب اپنی کسیبوں کی تعریف نہیں کرے گا۔ ہیزل نے اپنی سوچ میں بھی اس بات کو نہیں جھٹلایا تھا کہ وہ اب بھی ان کے ساتھ نہیں سو رہا وہ اور اسے پرواہ نہیں تھی۔ جب تک کہ اس کے پاس دوسری خواتینیں موجود تھیں۔ امید ہے کہ وہ میرے بارے میں اس طرح نہیں سوچے گا۔ ہیزل سوچ ہی سکی۔ آپ کی شادی میں صرف 6 ماہ باقی ہیں، اگر مجھے صحیح اطلاع دی گئی ہے تو۔ دکان کی مالکن وہ واحد شخص تھی جو پرجوش نظر آ رہی تھی۔ واقعی کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، وہ آج بہت پیسہ کمانے والی تھی۔ شکاگو اور نیو یارک کے مافیا کے حتمی اتحاد کی نشاندہی کرنے والی شادی کو ایک شاندار فنکشن سمجھا جاتا تھا۔ پیسہ بے بہا بہایا جانا تھا۔ وہ ایک اسٹور میں خریداری کر رہے تھے جس میں سیکسی راکر چک نما کپڑے بھی تھے، جس پر للی کا دل آ گیا تھا جبکہ ہیزل کو لوکا کا پیغام ملا۔ ہیزل نے فرض کیا کہ جب وہ پہنچے گا تو وہ اسے کال کرے گا اور لابی میں نیچے آنے کو کہے گا۔ ٹانگیں ہلانا بند کرو، جیانا نے صوفے پر اپنی جگہ سے میگزین پڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لباس اچھا خیال ہے۔ یہ اچھا ہے، مردوں کو اپنی طرف ایسے ہی راغب کرتے ہیں۔ للی 14 سال کی تھی لیکن اس کی باتیں ایک دستک ہوئی۔ ہیزل جھٹکے سے کھڑی ہوئی، نظریں گھڑی کی طرف تک گئیں۔ لوکا وقت سے پہلے آ گیا اور وہ واقعی ان کے سویٹ تک آ پہنچا۔ للی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ جیانا یا ہیزل اٹھ کر دروازہ کھولتی، للی کو دیکھا جس نے اپنا راکر واضح دار لباس، چمڑے کی ٹنگ پینٹ اور ایک تنگ سیاہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ للی کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر جیانا اور ہیزل کو وہ ایک 14 سالی لڑکی کی طرح لگ رہی تھی جو بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی بڑا دکھنے کی۔ للی نے دروازہ کھولا، اپنی کمر کو باہر نکالتے ہوئے سیکسی نظر آنے کی کوشش کی۔ ہیلو لوکا، للی نے کہا۔ ہیزل دروازے کے قریب گئی تاکہ لوکا کو دیکھ سکے۔ وہ للی کو گھور رہا تھا، ظاہر ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میٹیو، رومیرو اور سیزر اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ واہ، وہ اپنے باڈی گارڈ کو لے آیا تھا۔ امبرٹو کہاں ہے؟ تم لیلیانا ہو، سب سے چھوٹی بہن، لوکا نے للی کے دلکش تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ للی نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں۔
हाँ तुम हो, हेज़ल ने मजबूती से कहा, उसके पास चलते हुए और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। वो हेज़ल से सिर्फ 2 इंच छोटी थी। जियाना के पास जाओ। लिली ने उसे एक नाकाबिले यकीन नज़रों से देखा, फिर वो गुस्से से चली गई। बाउंडेड किस नंबर 5। जब हेज़ल ने लोका को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसकी दिल की रफ्तार तेज़ हुई। लोका की नज़रें हेज़ल की टांगों पर जमी जमी रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ी, यहाँ तक कि हेज़ल के चेहरे तक आ गईं। आज वो उससे नज़रें नहीं देख उसके नज़र से उस नज़र से नहीं देख रहा था जैसे पिछली बार देखता था। आज उन नज़रों में एक खास चमक थी। तभी हेज़ल अपनी कपकपाहट छुपाते बोली, मुझे नहीं मालूम था कि आप होटल रूम में मुलाकात करना चाहते हैं। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे सलाम करना चाहिए था। क्या मुझे अंदर आने का नहीं कहोगी? हेज़ल हिचकिचाई, फिर पीछे हट गई और उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। सिर्फ सीज़र बाहर रहा। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, हालांकि हेज़ल चाहती थी कि दरवाज़ा खुला रहे। मैटियो जियाना के पास गया, जो जल्दी से उठकर बैठ गई और मैटियो को देखकर नाक चढ़ा ली, जबकि लिली मैटियो को मुस्कुराहट पास कर रही थी। क्या मैं आपकी बंदूक देख सकती हूँ? मैटियो लिली की बात पर मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देता हेज़ल बोली, नहीं, तुम नहीं देख सकती। हेज़ल महसूस कर सकती थी कि लोका की नज़रें उस पर हैं। उसकी टांगों और पतली कमर पर जमी थीं। जियाना ने हेज़ल को एक आई टोल्ड यू सो की लुक दी। वो चाहती थी कि हेज़ल अपने जिस्म को इस्तेमाल करे लोका को काबू करने के लिए, मगर हेज़ल चाहती थी कि लोका उसका जिस्म को ना देखे, क्योंकि उसका देखना हेज़ल को खौफज़दा करता था। आपको यहाँ हमारे साथ अकेले नहीं होना चाहिए। जियाना ने बड़बड़ाते हुए लोका से कहा, यह मुनासिब नहीं है। लोका ने आंखें मूंद ली। अम्बर्टो कहाँ है? क्या उसे इस दरवाजे की हिफाजत नहीं करनी चाहिए? वो गुस्से से बोला। वो शायद टॉयलेट या सिगरेट के वक्फे पर है, हेज़ल ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या अक्सर ऐसा होता रहता है कि वो आपको बगैर तहफ़्फ़ुज़ के छोड़ देता है? लोका ने पूछा। ओह, हर वक्त, जियाना ने तंज़ी अंदाज में कहा, और फिर बोली, आप जानते हैं लिली, हेज़ल और मैं हर हफ्ते के आखिर में चुपके से बाहर जाते हैं, क्योंकि हम शर्त लगाते हैं कि आपस में कौन ज़्यादा लड़कों को पटा सकता है। लिली ने अपना कहका रोका, जियाना की बात सुनकर। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हेज़ल, लोका ने कहा। जियाना सोफ़ा से उठी और उनकी तरफ आई। मैं मजाक कर रही थी, खुदा के लिए, उसने लोका और हेज़ल के दरमियान कदम रखने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मैटियो ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे पीछे खींच लिया। लिली ने बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ देखा और रोमेरो दरवाजे के सामने खड़ा ऐसे देख रहा था कि इस सब से उसका कोई सरोकार ही ना हो। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी उंगलियां तोड़ दूंगी, जियाना ने कहा। मैटियो ने एक वसी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ पीछे किए। चलो, लोका ने कहा। उसका हाथ हेज़ल की कमर को छू रहा था। हेज़ल ने एक हाँफने लगी। आपका बेडरूम कहाँ है? हेज़ल की दिल की धड़कन रुक गई, फिर उसने बाईं दरवाजे की तरफ सर हिलाया। लोका जियाना के एहतजाज को नज़रअंदाज करते हुए हेज़ल के पीछे चल पड़ा। मैं अपने वालिद को फ़ोन करूंगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जियाना ने चीखते हुए कहा। अब वो दोनों हेज़ल के बेडरूम में थे और लोका ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जियाना कोई बातें नहीं करनी चाहिए थी। हेज़ल को अब लोका से डर लग रहा था। इस लम्हे लोका हेज़ल के सामने आ खड़ा हुआ। तभी हेज़ल जल्दी से बोली, जियाना मजाक कर रही थी, मैंने अभी तक किसी को किस भी नहीं की, मैं कसम खाती हूँ। लोका की सरमई आंखें हेज़ल की आंखों पर टिक गई। मैं जानता हूँ। फिर हेज़ल बोली, ओह, फिर आप नाराज़ क्यों हैं? जबकि लोका ने पूछा, क्या मैं आपको नाराज़ लग रहा हूँ? हेज़ल ने जवाब ना देने का फ़ैसला किया। वो मुस्कुराया। तुम मुझे अच्छी तरह से नहीं जानती। ये मेरी गलती नहीं, हेज़ल ने बड़बड़ाया। तभी लोका ने हेज़ल की थोड़ी को छुआ और बोला, तुम भेड़िए के जंगल में फंसे हुए खरगोश की तरह हो। वो नहीं जानता था कि हेज़ल भी उसके बारे में यही सोचती थी। मैं आपको गालियाँ नहीं देती हूँ। हेज़ल मशकूक लग रही थी ये कहते हुए, जब लोका का कहका छूटा। उसने अपना सर हेज़ल की तरफ झुका दिया। अगर आपको लगता है कि मेरा आज कुछ करने का इरादा है आपके साथ, तो आपको गलत लगता है।
جہاں میں نے 3 سال انتظار کیا ہے وہاں 3 دن اور سہی۔ ہیزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ ہیزل کو لگتا تھا کہ لوکا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تبھی حیرانگی سے بولی، آپ نے پچھلی بار مجھے بچی کہا تھا، لیکن تم اب بچی نہیں رہی۔ لوکا نے ایک شکاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس کے ہونٹ ہیزل سے 1 انچ کے فاصلے پر تھے۔ اب آپ مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں، اگر ایسے ہی مجھے دیکھتی رہیں تو شاید اپنا کنٹرول کھول دوں، لوکا بولا، جبکہ ہیزل اسے چیلنج کرتی بولی، اگر میں ان نظروں سے آپ کو شادی کی رات دیکھوں تو اس رات تو میں آپ کی آنکھوں کے سوا آپ کی ہر چیز دیکھوں گا۔ ہیزل نے اپنا چہرہ شرم سے موڑ لیا، جبکہ لوکا آگے بڑھا اور ہیزل چھوٹے چھوٹے قدم لیتی پیچھے ہو رہی تھی۔ جب اس کی پیٹھ دیوار سے ٹکرا گئی، لوکا نے سر ہلایا، ریلیکس، میں مذاق کر رہا ہوں، اس نے ہیزل کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، میں کوئی مانسٹر نہیں ہوں۔ جبکہ ہیزل بولی، واقعی کیا آپ مانسٹر نہیں ہو؟ جبکہ ہیزل کی بات پر اس کے تاثرات سخت ہو گئے اور وہ سیدھا ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی پوری اونچائی پر آ گیا اور ہیزل اس کے سامنے چھپ سی گئی۔ ہیزل کو اپنے الفاظوں پر افسوس ہوا، حالانکہ وہ سچ تھے۔ میں آپ کے تحفظ کے معاملے پر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، لوکا نے جذباتی اور رسمی آواز میں کہا۔ ایک بار جب آپ شادی کے بعد میرے پینٹ ہاؤس میں چلی جائیں گی تو سیزر رومیرو آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن میں اس وقت تک رومیرو کو آپ کے ساتھ چاہتا ہوں۔ میرے پاس امبرٹو ہے، ہیزل نے احتجاج کیا، لیکن اس نے سر ہلایا۔ بظاہر وہ ٹوائلٹ کے بہت زیادہ وقفے لے رہا ہے، رومیرو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ جب میں باتھ روم میں ہوں کیا تب بھی وہ میرے ساتھ ہوگا؟ ہیزل غصے سے بولی۔ اگر میں اسے حکم دوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لوکا بولا، جبکہ ہیزل نے اپنا غصہ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے ٹھوڑی اٹھائی۔ آپ کسی اور آدمی کو مجھے بڑھنا دیکھنے دیں گے؟ آپ رومیرو پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ رومیرو وفادار ہے، وہ ہیزل کے قریب جھکا۔ فکر مت کرو، میں وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہیں بڑھنا دیکھوں گا، اور میں اس دن کا انتظار بے صبری سے کر رہا ہوں۔ اس کی نظریں ہیزل کے جسم پر گھوم رہی تھیں۔ ہیزل نے اپنے بازوؤں کو اپنے سینے پر فولڈ کیا اور اپنی آنکھیں پھیر لیں۔ ایک اور بات، کیا آپ گولی لے رہی ہیں؟ لوکا کی طرف دیکھتے ہی ہیزل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یقیناً نہیں، لوکا نے پریشان کن آہ بھری اور ساتھ ہی ہیزل کا جائزہ لیا۔ آپ کی والدہ کو شادی کی تیاریوں سے پہلے ہی آپ کو ان سب چیزوں سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ہیزل کو پورا یقین تھا کہ کسی بھی لمحے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا تھا۔ میری ماں ایسا کبھی نہیں کرے گی، وہ مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی، لوکا نے ایک آبرو اٹھائی۔ لیکن تم جانتی ہو کہ شادی کے رات میں مرد اور عورت کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات پر ہیزل کو لگا وہ مذاق کر رہا ہو، کمینہ۔ میں جانتی ہوں کہ عام جوڑوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، ہمارے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ جس لفظ کا تلاش کر رہے ہیں وہ ریپ ہوگا۔ لوکا کی آنکھیں جذبات سے چمک اٹھیں۔ لوکا اس کی بات اگنور کرتا بولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ گولی لینا شروع کر دیں۔ اس نے ہیزل کو ایک چھوٹا سا پیکٹ دیا، یہ برتھ کنٹرول تھا۔ کیا مجھے یہ لینے سے پہلے ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہیزل نے پوچھا۔ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جو کئی دہائیوں سے فیملی کے لیے کام کر رہا ہے، یہ اس کی طرف سے ہے۔ آپ کو فوری طور پر گولی لینا شروع کرنی ہوگی، انہیں کام شروع کرنے میں 48 گھنٹے لگتے ہیں۔ ہیزل اس پر یقین نہیں کر سکی، وہ واقعی اس کے ساتھ سونے کے لیے بے چین لگ رہا تھا۔ ہیزل کو کپکپاہٹ محسوس ہوئی، پھر ہمت ظاہر کرتی بولی، اور اگر میں یہ نہ لوں تو کیا ہوگا؟ لوکا نے کندھے اچکائے، پھر میں کانڈوم استعمال کروں گا۔ بہرحال ہماری شادی کی رات میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا اور ہیزل کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ گویا ترانس کی کیفیت میں ہیزل اس کے ساتھ باہر آئی۔ امبرٹو جیانا اور لیلی کے پاس کھڑا ناراض نظر آ رہا تھا۔ اس نے لوکا کی طرف سر جھکایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ان کی حفاظت میں بہتر توجہ دینی چاہیے،
اور اپنے وقفے کو کم رکھنا چاہیے، لوکا نے امبرٹو سے کہا۔ میں صرف چند منٹوں کے لیے گیا تھا اور دوسرے دروازے کے سامنے پہرہ دار تھے۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ جانا نے مسکرا کر کہا۔ میٹیو کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ میٹیو اس کی بات پر آگے جھک گیا۔ تمہاری ہاٹ باڈی کو، جبکہ جانا بولی، پھر دیکھتے رہو۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے، کیونکہ تم جیسے لوگوں کی اوقات دیکھنے تک کی ہی ہے۔ بس، امبرٹو نے خبردار کیا، جبکہ ہیزل میٹیو کی طرف دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر شرارتی تاثرات کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تب ہی لوکا نے کہا، رومیرو شادی تک گارڈ کی ڈیوٹی سنبھالے گا۔ امبرٹو نے اپنا منہ کھولا لیکن لوکا نے ہاتھ اٹھایا۔ بس، بات ختم۔ وہ رومیرو کی طرف متوجہ ہوا جو ایک دم سیدھا ہو گیا۔ جانا ہیزل کو دیکھ کر گویا ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رومیرو میرا نیا محافظ ہے، وہ صرف آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، جانا بولی۔ شش! ہیزل لوکا اور رومیرو کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد رومیرو نے للی کی طرف دیکھا، پھر سر ہلایا اور لوکا نے کچھ کہا۔ آخر کار وہ ان کے پاس واپس آ گئے۔ رومیرو تمہارے ساتھ رہے گا، لوکا نے سادگی سے کہا۔ اور مجھے کیا کرنا ہے؟ امبرٹو نے پوچھا۔ آپ ان کے دروازے کی حفاظت کر سکتے ہیں یا آپ ہماری سٹنگ پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، میٹیو نے مشورہ دیا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، امبرٹو نے کہا۔ لوکا نے کندھے اچکائے۔ جیسے آپ کو صحیح لگے۔ اسکوڈری ہمارے ساتھ آ رہا ہے۔ جبکہ ہیزل نے سوچا، کیا والد ان کے ساتھ جائیں گے؟ لوکا ہیزل کی طرف متوجہ ہوا۔ یاد رکھنا جو میں نے تم سے کہا تھا۔ ہیزل خاموش رہی۔ گولی کا پیکٹ لوکا کے ہاتھ سے تھام لیا اور بنا کچھ بولے لوکا اور میٹیو چلے گئے۔ باؤنڈڈ قسط نمبر 6۔ سویٹ کا لیونگ روم برائیڈل شاور کے لیے سجایا گیا تھا۔ ہیزل کو امید تھی کہ اس روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن والدہ نے اصرار کیا تھا کہ اگر لوکا کے خاندان کی خواتین شادی سے پہلے اس سے نہ مل سکیں تو یہ ان کی توہین ہوگی۔ ہیزل نے کاکٹیل فراک پہنا تھا۔ یہ ایک ایسا رنگ تھا جو اچھی قسمت مانا جاتا تھا۔ للی کو برائیڈل شاور میں شرکت کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہ اس سب کے لیے چھوٹی سمجھی جاتی تھی، لیکن جیانا چند دن پہلے 17 سال کی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تب ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں اور جیانا بیڈ روم سے باہر آ گئے اور اس کے فوراً بعد مزید مہمان بھی آ گئے۔ تحائف نیو یارک کے ایک لگژری سپا کی ٹکٹس، زیورات سے لے کر سرٹیفکیٹس تک سب کچھ تھے۔ اور جب ہیزل نے لوکا کی ستیلی ماں نینا کا دیا تحفہ کھولا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہیزل نے بمشکل وہاں موجود سفید نائٹ گاؤن کو اٹھایا اور مجبوری سے مسکرائی۔ پورا درمیانہ حصہ سی تھرو تھا اور یہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل ٹانگوں کا زیادہ حصہ بھی نہیں ڈھانپ سکتا تھا۔ گفٹ باکس میں اس کے نیچے کپڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا تھا، سفید لیس اور انڈر ویئر، جسے پہن کر ہیزل کی کمر سے نیچے تک کا زیادہ تر حصہ ظاہر ہوا، جسے چھپانے کے لیے پیٹھ میں ایک ربن کے ذریعے ایک بو باندھی گئی تھی۔ اگر وہ ربن کی بو غلطی سے بھی کھل جاتی تو ہیزل کے نشیب و فراز ظاہر ہو سکتے تھے۔ ہیزل کے آس پاس کی خواتین تعریف کرتی کہکا لگا رہی تھیں اور ان کی دو معنی باتیں ہیزل کو شرم سے سرخ ہونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ ہیزل نے نائٹی کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا۔ یہ تمہاری شادی کی رات کے لیے، نینا نے اپنی آنکھوں سے ہیزل کا ایکس رے کرتے ہوئے کہا۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ لوکا آپ کو اس میں دیکھنا بہت پسند کرے گا۔ اور آپ کے نشیب و فراز کو سراہے گا۔ یہی تو ہم عورتوں کا کام ہے، اپنے مردوں کو خوش کرنا۔ ہیزل نے ان کی بات پر شکریہ کیا اور سوچا کہ لوکا نے اپنی ستیلی ماں کو یہ اسے دینے کے لیے بھیجا تھا۔ ہیزل کا پیٹ گھبراہٹ سے درد کر رہا تھا اور یہ اس وقت اور بڑھ گیا جب عورتوں نے اپنی شادی کی راتوں کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ جب چادریں پیش کرنے کا وقت آیا تو میں تو بہت شرمندہ تھی، لوکا کی کزن سیما نے سرگوشی کی۔ چادروں کی رسم؟ ہیزل نے پوچھا۔ نینا کی مسکراہٹ تھم گئی۔ تب ہی انہوں نے ہیزل سے پوچھا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟
ہیزل نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنے ہونٹوں کو بیچ لیا۔ یہ ایک روایت ہے جسے ہمارے خاندانوں نے نسلوں تک فخر کے ساتھ برقرار رکھا ہے، نانا نے ہیزل کے چہرے پر نظر جمائے سمجھایا۔ شادی کی رات کے بعد دولہا کے خاندان کی خواتین دلہن کے جوڑے کے پاس وہ چادریں جمع کرنے آتی ہیں جن پر انہوں نے رات گزاری۔ پھر وہ چادریں دولہا اور دلہن کے والد کو پیش کی جاتی ہیں اور انہیں بھی جو اس بات کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں کہ شادی مکمل ہو چکی ہے اور دلہن پاک ہے، سیما نے کہکا لگایا۔ اسی وجہ سے اسے خونی چادروں کی روایت بھی کہا جاتا ہے۔ ہیزل کا چہرہ جم گیا۔ یہ ایک وحشیانہ روایت ہے، جیانا نے چیخ کر کہا۔ ماں اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، ماں نے کہا۔ آج آپ کا دن ہے، ماں نے جعلی خوشی سے کہا۔ ہیزل بستر سے اٹھی۔ جیانا نے اپنے سر پر کمبل کھینچتے کچھ بڑبڑایا۔ ماں نے آہ بھری اور پھر بولی، میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ دونوں 5 سال کے بچوں کی طرح کمرہ شیئر کرتی ہیں۔ کسی کو تو یقینی بنانا تھا کہ لوکا چپکے سے اندر نہ آ جائے، جیانا نے کمبل نیچے کرتے بڑبڑایا۔ آخر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سرخ بال الجھے ہوئے تھے۔ ماں نے ہونٹ بھینجے۔ تمہاری بہن کو اپنے شوہر سے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جیانا نے احتجاج کرنا چاہا لیکن ماں نے اسے نظر انداز کیا اور ہیزل کو باتھ روم میں لے گئی۔ ہمیں آپ کو تیار کرنا ہے، بیوٹیشین یہاں کسی بھی لمحے آ جائے گی، جلدی سے نہا لیں۔ جیسے ہی گرم پانی ہیزل پر گرا اسے احساس ہوا یہ وہ دن تھا جس دن کے لیے وہ اتنی دیر سے خوف زدہ تھی۔ آج رات وہ ہیزل وٹیلیوس سے مستقبل کی مافیا کنگ کی بیوی بن جائے گی۔ کاش وہ دوسری دلہنوں کی طرح ہوتی، کاش اس دن سے لطف اندوز ہوتی۔ اس کی خواہش تھی کہ اسے اپنی شادی یوں ڈر کر نہ گزارنی ہوتی، لیکن وہ جان گئی تھی زندگی کہاں خواہشوں پر چلتی ہے۔ بے شک بیوٹیشین اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ جب ہیزل کمرے میں آئی تو جیانا پریشانی سے اسے دیکھنے لگی، جہاں لیلی اور والدہ پہلے ہی 3 بیوٹیشینز کے ساتھ انتظار کر رہی تھیں۔ انہوں نے ہیزل کی ٹانگوں اور بنگلوں پر ویکس کرتے ہوئے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ جب ہیزل نے سوچا کہ تشدد ختم ہو گیا تو بیوٹیشین نے پوچھا، بکنی زون؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر کیا پسند کرتا ہے؟ ہیزل کے گال گرمی سے پھٹ گئے۔ ماں نے جواب کے لیے ہیزل کی طرف دیکھا، جیسے اسے لوکا اور اس کی ترجیحات کے بارے میں پتہ ہو، خاص طور پر جسم کے باروں کے بارے میں۔ شاید لوکا کی کسی گرل فرینڈ سے پوچھ سکتے ہیں، جانا نے مشورہ دیا۔ ماں نے ہانپ لی۔ جانا، لیلی ساری صورتحال سے بے خبر لگ رہی تھی۔ وہ چھیڑخانی کی ملکہ ہو سکتی تھی لیکن بس اتنا ہی پتا تھا اسے۔ میں آپ کی چھوٹی جگہ کے علاوہ سب کچھ ہٹا دوں گی۔ ٹھیک ہے، بیوٹیشین نے دھیمی آواز میں کہا اور ہیزل نے اسے شکر گزار مسکراہٹ دیتے ہوئے سر ہلایا۔ انہیں تیار ہونے میں گھنٹے لگے۔ ہیزل کے بالوں کو جوڑے میں بندھا گیا اور ہیرے کا ہیڈ پیس سجایا گیا تھا۔ ہیزل کی خالہ اولیویا اور نٹالیا شادی کے لباس کے ساتھ ساتھ للی اور جیانا بھی دلہن کے کپڑے لے کر آئیں۔ شادی کی تقریب میں صرف 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ہیزل نے اپنے عکس کو دیکھا، لباس خوبصورت تھا۔ ڈریس کے پیچھے ایک لمبی ٹیل تھی، کمر کو سفید ساٹن کے ربن کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ لوکا یقیناً آپ کی تعریف کرے گا، آنٹی، اور نتالیا نے کہا۔ ہیزل کے چہرے کی گھبراہٹ نے ماں کو یہ احساس دلایا کہ وہ کس قدر دباؤ کا شکار ہے۔ تبھی وہ بولی، تینوں بہنوں کو ایک ساتھ لمحہ گزارنے دیتے ہیں۔ جیانا نے ہیزل کی طرف دیکھا اور اس کے سرخ بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اس کالے لباس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ جیانا نے باکس کھولا جس کے اندر سفید سونے کے پیچیدہ دھاگوں سے گھڑے ہیرے اور موتی کا ایک ہار تھا۔ لوکا ہر چیز پرفیکٹ چاہتا ہے اور اس ہار اور آپ کے سر کی قیمت شاید زیادہ تر لوگوں کے گھروں سے بھی زیادہ ہے۔ کاش آپ محبت کے لیے شادی کرتی، کاش ہم آپ کی شادی کی رات کے بارے میں مزے سے قصے سن سکتے، کاش آپ اتنی اداس نہ لگتی، جیانا نے سخت لہجے میں کہا۔
उन दोनों के दरमियान खामोशी फैल गई। लिली ने आखिरकार बिस्तर की तरफ सर हिलाया। क्या आप आज रात यहीं सोएंगी? हेज़ल को अपना दम घुटता महसूस हुआ, फिर बोली, नहीं, लूका और मैं रात मास्टर बेडरूम में गुजारेंगे। एक दस्तक की आवाज़ आई और हेज़ल ने अपने जज्बात काबू में करने की कोशिश की। बिबियाना और वैलेंटीना, हेज़ल की कज़न्स, ने अंदर कदम रखा। वाह हेज़ल, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपके बाल सुनहरी परी जैसे हैं, वैलेंटीना ने कहा। हेज़ल ने मजबूरन मुस्कुरा दिया। माँ ने लिली का बाजू पकड़ लिया। चलो लिलियाना, आपकी कज़न्स को आपकी बहन से बात करनी है। वो लिली को कमरे से बाहर ले गई। फिर जाना की तरफ मुड़कर देखा, जो सोफे पर टांगे लगाए बैठी थी। जाना जाना ने उन्हें नज़रअंदाज किया। मैं यही रहूंगी, मैं हेज़ल को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो जानती थी कि जाना किसी की नहीं सुनती, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने मुझसे क्या बात करनी है? आपकी शादी की रात के बारे में, वैलेंटीना ने मुस्कुराहट के साथ कहा। बिबियाना ने एक चेहरा बनाया जिसने हेज़ल को याद दिलाया कि वो कितनी छोटी थी, सिर्फ 22 साल की। वो पतली हो गई थी। बिबियाना का चेहरा उसकी नाखुशी का इजहार कर रहा था, जिससे उसकी शादी उसके तकरीबन 30 साल बड़े आदमी से थी, वो ख़त्म हो रही थी। क्या उसका मकसद हेदल को खौफ कम करना था? वो वैलेंटीना से और और वैलेंटीना ने 6 माह कबल रूसियों के साथ झगड़े में अपने शौहर को खो दिया था। वो उससे शादी की खुशी के बारे में बात करने की तवक्को कैसे कर सकते हैं? हेज़ल ने घबरा कर अपने लिबास पर पकड़ सख्त कर दी। जियाना ने सर हिलाया। आपको किसने भेजा है? लूका? मेरी माँ ने। तुम्हारी माँ ने, बिबियाना ने कहा। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि आप जानती हैं कि आपसे क्या तवक्को की जाएगी आज। इस इससे तवक्को है? जाना ने चीख कर कहा। क्या हेदल ये सब चाहती है? जाना को गुस्सा आया। ये सबके साथ होता है और हेदल के साथ भी होगा, बिबियाना ने तल्खी से कहा। आज रात लौका अपने हकूक का दावा करने की तवक्को करेगा। कम अज़ कम वो खूबसूरत और जवान है। हेज़ल को उस पर तरस आया। वो ठीक कह रही थी। लौका बहुत खूबसूरत और जवान था। हेज़ल उससे इनकार नहीं कर सकी थी, लेकिन उससे ये भी हकीकत नहीं बदली कि वो उसके साथ मुबाशरत करने से खौफजदा थी। हेज़ल को वो ऐसा आदमी नहीं लगता था जो बिस्तर पर नरम हो। हेज़ल का पेट फिर से भड़क उठा। वैलेंटीना ने अपना गला साफ किया। लूका सब जानता है, वो कर लेगा, बिबियाना ने मजीद कहा। आप सिर्फ अपनी पीठ पर लेट जाइएगा और उसे वो दें जो वो चाहता है। उसे रोकने की कोशिश ना करना। वैलेंटीना ने हेज़ल के कंधे को छुआ। हम आपको अच्छी तसल्ली नहीं दे सकते, हम बस इतना ही जानते हैं। जब जाना बोली, शायद माँ को शादी में लोका की गर्लफ्रेंड्स को मदऊ करना चाहिए था। वो आपको बता सकती हैं कि लोका बिस्तर पर क्या चाहता है। जब बिबियाना बेसाख्ता बोली, क्रेस यहाँ है, फिर वो एकदम घबरा गई और वो कवर करने के लिए बोली, मेरा मतलब है ये सिर्फ एक अफवाह है। मैं फिर उसने मदद तलब नज़रों से वैलेंटीना की तरफ देखा। लोका की पुरानी गर्लफ्रेंड में से एक यहाँ है। हिजल ने सरगोशी की। बिबियाना शर्मिंदा हुई। मैंने सोचा कि आप जानती होंगी। और वो वाकई उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस एक उन्होंने एक साथ वक्त गुजारी के लिए थी। लोका बहुत ही अवतीन के साथ रहा है। उसने मुंह मुंह बंद करना कर लिया। हेदल ने खुद को कंट्रोल करना चाहा। वो लोगों को ये नहीं देखने दे सकती थी कि वो कितनी कमज़ोर है। बाउंडेड किस नंबर 7। लोका और हेजल खड़े हुए आहिस्ता से चलते, तालियां बजाते मेहमानों से गुजरकर गलियारे से नीचे चले गए और पवेलियन से निकल गए। बाहर दर्जनों वेटर शैंपियन की बॉटल्स और मीठे वाली छोटी प्लेटों को ट्रे में पकड़े मेहमानों को पेश कर रहे थे। अब लूका और हेज़ल मेहमानों की मुबारकबादें कबूल कर रहे थे। लोका ने शैंपियन के 2 ग्लास लिए और एक हेज़ल की तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने दोबारा हेज़ल का हाथ पकड़ा। उसने झुककर अपने होंठों को हेज़ल के कान पर रखा और सरगोशी की। मुस्कुराओ, तुम एक खुश दुल्हन हो, याद रखना। हेज़ल जम सी गई उसकी बात पर, लेकिन फिर ज़बरदस्ती सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई।
क्योंकि मेहमान पेविलियन से बाहर आ गए थे और उनसे बात करने के लिए कतार में खड़े हो गए थे। हेज़ल की टांगों में दर्द होने लगा। इतने सारे मेहमानों से मिलकर जो कि हेज़ल के खूबसूरती की तारीफ करते और लोका को इतनी खूबसूरत बीवी मिलने पर मुबारकबाद दे रहे थे, गोया ये एक फतह की बात हो। लोका हेज़ल की तरफ देखता रहा, गोया उस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो खुश नजर आए। बिबियाना और उसके शौहर की अब मिलने की बारी आई। बिबियाना का शौहर छोटा मोटा और गंजा था। जब उसने हेज़ल का हाथ चूमा तो हेज़ल अपने आप को लड़ने से रोक रही थी। मुबारकबाद के चंद अल्फाज के बाद बिबियाना ने हेज़ल के बालों को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कान में सरगोशी की। लोका के साथ अच्छे से पेश आना, जो वो कहेगा वही करना, सुकून की जिंदगी गुजारने का ये वाहिद रास्ता है। उसने ये कहकर हेज़ल का हाथ छोड़ दिया और उसके शौहर ने उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू लपेट लिया। फिर वो चले गए। इसने क्या कहा? लोका ने पूछा। कुछ नहीं, हेज़ल ने जल्दी से कहा। अब वो लोग दूसरे मेहमानों से मिल रहे थे। हेज़ल उनकी बातों पर बस सर हिला देती, लेकिन उसका दिमाग बिबियाना की बातों के गिर्द घूम रहा था। क्या मैं उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर सकती हूँ? क्या वो ऐसे जज्बात जानता भी था? अब हेज़ल ने उसकी तरफ देखा। जब वो न्यूयॉर्क के एक सिपाही से बात कर रहा था, वो मुस्कुरा रहा था। लोका ने खुद पर हेज़ल की नज़रें महसूस की और उसने हेज़ल की तरफ मुड़कर देखा। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़रें मिली। लोका की आंखों में गुरूर था अपनी मलकियत का, जिसे महसूस करते हेज़ल की कमर में खौफ की लहर दौड़ी। हेज़ल को शक सा हुआ कि उसके स्याह दिल में नरमी या मोहब्बत की झलक थी। मुबारक हो लोका, एक लंबी खातून ने कहा। लोका और हेज़ल उसकी तरफ मतवज्जा हुए। ग्रेस, लोका ने सर हिलाते हुए कहा। हेज़ल की नज़रें उस औरत पर जम गईं। हालांकि उसके वालिद पार्कर ने सेनेटर पार्कर ने हेज़ल से बात करना शुरू कर दी थी। ग्रेस एक बड़े बड़े जिस्म की औरत थी। हेज़ल को वो अच्छी ना लगी, क्योंकि हेज़ल को अपना आप उसके जिस्म के मुकाबले किसी छोटी बच्ची का लगा। उसे ग्रेस से जेलसी फील हो रही थी। फिर हेज़ल ने अपने ख्यालात को मुस्तरद कर दिया। ग्रेस हेज़ल को देखकर लोका के कान में झुक गई और लोका से कुछ कहा। लोका का चेहरा सपाट था। हेज़ल कुछ ना पढ़ सकी। आखिरकार वो हेज़ल की तरफ मुतवज्जा हुई और उसे गले लगा लिया और फिर बोली, मुझे तुम्हें खबरदार करना चाहिए। लोका बिस्तर में एक दरिंदा बन जाता है। उसे तुम्हारे अहमकाना जज्बात की परवाह नहीं होगी। वो तुम्हें जानवरों की तरह खा जाएगा। वो बड़बड़ाई। फिर वो पीछे हटी और अपने वालिदैन के पीछे चल पड़ी। हेज़ल का चेहरा उसकी बात पर सफ़ेद पड़ गया था। लोका ने उसका हाथ पकड़ा और हेज़ल ने खुद को काबू किया और उसे नज़रअंदाज। हेज़ल उसका सामना नहीं करना चाहती थी। लोका को अपना नज़रअंदाज होना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब वो लोग खानों की मेज़ों की तरफ बढ़ने लगे तो लोका ने कहा, आप मुझे हमेशा के लिए नज़रअंदाज नहीं कर सकती हेज़ल। अब हम शादीशुदा हैं। हेज़ल ने उसे फिर नज़रअंदाज कर दिया। हेज़ल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी शादी पर रोना नहीं चाहती थी, खास तौर पर अभी जब जब सबकी नज़रें उस पर थीं। इससे पहले कि वो दोनों अपनी टेबल पर बैठते, मेहमानों ने बाक्यो बैक्यो के नारे लगाना शुरू कर दिए। हेज़ल तो इस रवायात को भूल ही गई थी।
جب بھی مہمان یہ لفظ بولتے تو انہیں اس وقت تک کس کرنی ہوتی تھی جب تک مہمان مطمئن نہ ہو جائیں۔ لوکا نے ہیزل کو اپنے سخت سینے میں بھیج لیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک اور کس کی۔ ہیزل گھبراہٹ سے لرزنے لگی۔ چند منٹوں بعد لوکا نے اسے رہائی دی اور آخرکار انہیں بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ جیانا ہیزل کے پاس بیٹھی، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرنے کے لیے جھک گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے اپنی زبان آپ کے گلے سے نیچے نہیں اتاری۔ ہیزل کو بھی خوشی تھی اس بات کی، کیونکہ وہ پہلے ہی کافی تناؤ کا شکار تھی۔ اگر لوکا نے واقعی سینکڑوں مہمانوں کے سامنے اس قسم کی کس کی ہوتی تو شاید ہیزل بے ہوش ہو جاتی۔ میٹیو نے لوکا کے پاس بیٹھ کر اس سے کچھ کہا، جس پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ میز پر باقی سیٹس ہیزل کے والدین فیبیانو اور للی، لوکا کے والد اور سوتیلی ماں کے ساتھ ساتھ فیور کیرولا اور ان کی بیوی اور ان کے بیٹے ڈین کی تھی۔ ہیزل نے سارا دن صرف کیلے کے چند ٹکڑے صبح کھائے تھے۔ لیکن اس کا پیٹ صرف خوف سے جینے پر راضی تھا۔ سب کے بیٹھ جانے کے بعد میٹیو اپنی کرسی سے اٹھا اور مہمانوں کو خاموش کرنے کے لیے شیمپین کے شیشے کو توڑا۔ لوکا اور ہیزل کی طرف سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا ٹوسٹ شروع کیا۔ خواتینوں، حضرات، پرانے اور نئے دوست، ہم آج یہاں اپنے بھائی لوکا اور اس کی شاندار بیوی ہیزل کی شادی کا جشن منانے آئے ہیں۔ جیانا نے میز کے نیچے سے ہیزل کا ہاتھ پکڑا۔ ہیزل کو سب کی توجہ خود پر محسوس ہوئی اور وہ گھبرا گئی، مگر جیانا نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے ہمت دی۔ میٹیو نے جلد ہی کئی نامناسب لطیفے سنائے جس پر ہر کوئی کہکے لگا رہا تھا، اور یہاں تک کہ لوکا اپنی کرسی پر مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے جھک گیا۔ میٹیو کے بعد ہیزل کے والد کی باری تھی۔ انہوں نے نیو یارک کے اور شکاگو کے آؤٹ فٹ کے عظیم تعاون کی تعریف کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ایک کاروباری تقریب ہو، نہ کہ شادی کی دعوت۔ یقیناً انہوں نے چند الفاظ بیوی کے فرائض پر بھی بولے تھے اور ہیزل کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کی تلقین کی۔ آخرکار لوکا کے والد کی باری تھی کہ وہ ٹوسٹ کرتے۔ ٹوسٹ کو سننے کے بارے میں صرف ایک اچھی بات یہ تھی کہ کوئی بھی بیکیو بیکیو نہیں کہہ سکتا تھا، اور لوکا کی توجہ کہیں اور مرکوز تھی۔ اب کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیانا نے روٹی کا ایک ٹکڑا ہیزل کو کھلایا اور بولی، میں بھی ٹوسٹ دینا چاہتی تھی پر والد نہیں چاہتے تھے کہ میں خاندان کو ذلیل کروں۔ لوکا اور میٹیو نے ان کی طرف دیکھا۔ جیانا نے اپنی آواز کو کم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی اور والد کی گاڑھا ہوتی نظروں کو واضح طور پر نظر انداز کر دیا۔ ہیزل نے اس کے بازو کو کھینچ لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جیانا مصیبت میں پھنسے۔ ہیزل کی پلیٹ ابھی تک خالی تھی۔ ایک ویٹر نے اس کے گلاس کو سفید شراب سے بھر دیا اور ہیزل نے ایک گھونٹ لیا۔ وہ پہلے ہی شیمپین کا ایک گلاس پی چکی تھی۔ اس نے سارا دن زیادہ نہیں کھایا تھا۔ اسے تھوڑا سا دھندلا محسوس ہوا۔ لوکا نے ہیزل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک اور سپ لینے سے روکا۔ آپ کو کھانا کھانا چاہیے۔ اگر ہیزل نے میز پر موجود سب کی نظریں خود پر محسوس نہ کی ہوتی تو وہ اس کی وارننگ کو نظر انداز کر دیتی۔ ہیزل نے روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا اور ایک بائٹ لی، پھر باقی کو اپنی پلیٹ میں رکھ دیا۔
लोका ने अपने होंठ भींच लिए, लेकिन उसने हेज़ल को मज़ीद खाने पर उकसाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जब सूप पेश किया गया और हेज़ल ने उसे पीछे कर दिया। उन्होंने मेन कोर्स के लिए बीफ का रोस्ट पेश किया। बावर्ची ने रोटीसेरी की मेज़ उनकी तरफ घुमाई, क्योंकि उन्हें पहले खाना खिलाना था। लोका को पहला टुकड़ा मिला और उससे पहले कि हेज़ल इनकार कर पाती, उसने बावर्ची को हुक्म दिया कि हेज़ल को भी खाना पेश किया जाए। मेज़ के बीच में भुने हुए दूनी आलू, फिश, चिकन, ट्रफल मैश्ड आलू, बीफ लैम्प का गोश्त और बहुत कुछ था। रात का खाना ख़त्म होने पर एक बैंड बजना शुरू हो गया। ये इशारा था कि डांस का वक्त है। लोका हेज़ल का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और फौरन ही बाकियों बाकियों की आवाज़ आई। जाना ने अपनी आंखें छोटी की और उस शख्स को तलाश करना चाहा जिसने ये आवाज़ निकाली। जैसे वो उस मुजरिम पर हमला करने का सोच रही हो जिसने नाराबाजी शुरू की थी। जब लोका ने हेज़ल को अपनी तरफ खींचा तो हेज़ल उसके सीने से टकरा गई। उसे लगा वो चकरा गई। खुशकिस्मती से किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि लोका के बाजुओं ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। उसने आराम से हेज़ल की आंखों पर अपने लब रखे। हेज़ल को एक लम्हे सुकून का एहसास हुआ। बैंड तेज़ और तेज़ बजता रहा। मेज़ें डांस फ्लोर के गिर्द दायरों में बनी हुई थीं। लोका ने अपना बाजू हेज़ल की कमर पर रखा और उसे अपनी गिरफ्त में लेते डांस फ्लोर की तरफ ले गया। लोका ने उसे अपने सीने में भेंच रखा था। हेज़ल उसकी शर्ट के नीचे बंदूक महसूस कर सकती थी। यहाँ तक कि वो दूल्हा भी बेफ़िक्र होकर अपनी शादी में नहीं आ सकता था। पहली बार हेज़ल को लोका की ताकत से खुशी हुई थी, क्योंकि लोका ने डांस के दौरान हेज़ल को अपने पैरों पर खड़ा रखने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। लोका को डांस के दौरान हेज़ल को अपने पैरों पर खड़ा रखने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। हेज़ल का पूरा वज़न लोका पर था। जब डांस ख़त्म हुआ तो वो हेज़ल के कान पर झुक गया। एक बार जब हम मेज़ पर वापस जाएंगे, आप खाना खाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप हमारे जश्न के दौरान या हमारी शादी की रात के वक्त बेहोश हो जाएं।